فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ سامعین گرامی، یہ ذوالحج کا مہینہ چل رہا ہے اور کچھ ہی دنوں بعد ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ابراہیمی قربانی کی سنت کو دوبارہ تازہ کریں گے، اور یہ مہینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کا مہینہ ہے، چاہے اس میں حج ہو، چاہے سعی ہو، چاہے جمرات پر کنکریاں مارنی ہوں، چاہے قربانی ہو، یہ ساری کی ساری سنتیں ہمارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں ہیں۔ دین اسلام جس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، اور اس دین کی عمارت جس ہستی نے تعمیر کی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ وہ اس عمارت کو تعمیر کرنے والے معمار تھے، اس کے وہ کریٹر تھے، خالق تھے، اور پھر اس عمارت کی تکمیل، جسے فنشنگ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ فنشنگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کی اور اس دین کو مکمل کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام معمار تھے، وہ ایمان کے معمار تھے، وہ کردار کے معمار تھے، وہ اخلاق کے معمار تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی معمار ہوتے ہیں جسے ہم اینٹ اور سیمٹ کہتے ہیں، یعنی برک اینڈ مارٹر جسے کہتے ہیں، وہ اس کے بھی معمار تھے، کیونکہ انہوں نے ہمارے بیت اللہ کی تعمیر اپنے مبارک ہاتھوں سے کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر اپنے مبارک ہاتھوں سے کی تھی۔ تو یہ جو ساری جو شعائر اسلام ہیں، ان کا بہت ہی ایک گہرا رشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے، اور یہ جو قربانی جو ہم ہر سال ادا کرتے ہیں، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس سنت کے پیچھے ایک عظیم مقصد اور ایک بہت ہی بڑا ایک جذبہ تھا جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر چل رہے تھے، اور وہ جذبہ رب العالمین کے ساتھ ان کی بے پناہ محبت اور اطاعت کا جذبہ تھا۔ قربانی یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ قرب سے نکلا ہے۔ قرب کہتے ہیں نزدیک ہو جانا۔ تو قربانی کی جو اصل روح ہے وہ کیا ہے؟ میں کسی کے قریب ہونا چاہتا ہوں، کسی ہستی کا، کسی شخص کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنی کوئی چیز قربان کرنی پڑے گی اس ہستی کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اپنا وقت دینا پڑے گا، اپنی صلاحیتیں دینی پڑیں گی، اپنا مال دینا پڑے گا، جان کا کوئی حصہ دینا پڑے گا، ہو سکتا ہے جان بھی دینی پڑ جائے، تو کچھ دینا پڑے گا۔ قرب حاصل کرنے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے، لینا نہیں پڑتا، کیونکہ جو شخص لے رہا ہوتا ہے تو دینے والے تو اس سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔
اور جو کوئی دے رہا ہوتا ہے اس کے وہ نزدیک ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماں اور جو بیٹے کا رشتہ ہے یہ ایک دینے کا رشتہ ہے، قربانی کا رشتہ ہے۔ ماں قربانی دیتی ہے، بیٹا ماں کے قریب رہتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ یہ بھی قربانی کا رشتہ ہے۔ باپ اور بیٹی کا رشتہ یہ بھی قربانی کا، دینے کا رشتہ ہے۔ جو بھی اس رشتے میں لوگ منسلک ہیں وہ جتنا اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال دوسرے کے لیے صرف کر رہے ہیں بے لوس، کسی کے ساتھ اگر اس میں کچھ بھی وہ خرچ کر رہے ہیں اتنا وہ آپس میں نزدیک ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ جو سارے رشتے رب العالمین نے بنائے ہیں یہ قربانی کے رشتے ہیں، عطا کرنے کے رشتے ہیں، دینے کے رشتے ہیں، لینے کے رشتے نہیں ہیں۔ تو قرآن میں جہاں پر دوسری قربانیوں کا ذکر آتا ہے اس میں جو سب سے ایک بڑی قربانی کا ذکر آتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے، جو کہ مختلف مقامات پر قرآن مجید میں آئی، اور سب سے زیادہ خوبصورت انداز میں سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے حضور دعا کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اولاد نہیں ہوتی تو اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، رب حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما دیجیے، مجھے اچھی اور بہترین اولاد عطا فرما دیجیے۔ وبشرناہ بغلام حلیم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کرتے ہوئے انہیں خوشخبری دی ایک بیٹے کی جس کی خصوصیت رب العالمین نے بیان کی، وہ حلیم ہو، یعنی نرم مزاج کا ہوگا، نرم طبیعت کا، جس کی طبیعت میں عاجزی، انکساری اور ہمبلنس پائی جاتی ہوگی۔ اس بیٹے کی رب العالمین نے انہیں خوشخبری دی، اور اس بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا۔ اور جب وہ پھر بیٹا تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، نوجوانی کی عمر میں آ جاتا ہے، فلما بلغ معہ السعی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ بیٹا بڑا ہو گیا، بھاگنے دوڑنے کی عمر تک پہنچ گیا، نوجوانی کی عمر تک پہنچ گیا، تو پھر قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے کہتے ہیں کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی قربانی دے رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو آپ بتاؤ کہ اس بات کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے۔ تو وہ جو حلیم اور جو فرما بردار بیٹا ہوتا ہے وہ باپ سے کہتا ہے، قال یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جان، آپ کو جس چیز کا، جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے، اشارہ دیا جا رہا ہے خواب میں، آپ اسے کر گزریے، اور اگر آپ یہ کریں گے ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، تو آپ ضرور مجھے ثابت قدم رہنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے بات کر کے پھر بعد میں کوئی اس چیز سے پیچھے ہٹ جاؤں گا یا اس پر کوئی اپنی ناراضگی کا اظہار کروں گا، میں اس چیز پر، اس بات پر ثابت قدم رہوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو لٹاتے ہیں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلما اسلم وتلہ للجبین، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس خواب کو جو رب العالمین کی طرف سے انہیں اشارہ اور جو انہیں حکم دیا جا رہا تھا، اس خواب کو پورا کرنے کے لیے، اور اپنے بیٹے اور اپنی بیوی سے بھی، بی بی ہاجرہ سے بھی مشاورت کر کے اس کام کے لیے جب چلتے ہیں اور اپنے بیٹے کو لٹاتے ہیں پیشانی کے بل زمین پر، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے صدا دی ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ انہیں پکار رہے ہیں قد صدقت الرؤیا، کہ آپ نے اپنا جو خواب تھا اسے سچا کر کے دکھا دیا،
آپ نے اپنے خواب کی تعبیر جو تھی پوری کر دی. انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم نیکی کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو اسی طرح کا بدلہ دیا کرتے ہیں. اور وہ بدلہ جو رب العالمین نے بھیجا، ایک خوبصورت دمبا جو کہ جنت کے باغات میں 40 سال تک پرورش پاتا رہا، اس دمبے کو بھیجا گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے اس دمبے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی. ان ھذا لہو البلاء المبین. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ابراہیم، ہم نے آپ کو ایک بہت بڑی آزمائش میں ڈالا تھا، ایک بہت بڑے امتحان میں ڈالا تھا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور پھر ہم نے آپ کے بیٹے کی جگہ ایک عظیم جو ذبیحہ تھا، ایک عظیم جو دمبا تھا، اس کی قربانی ہم نے آپ کے ہاتھوں سے کرائی. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اے ابراہیم ہم نے آپ کا ذکر آپ کے بعد آنے والی جو امتیں ہیں ان کی زبان پر جاری اور ساری کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بعد میں آنے والی امتوں کی زبان پر یہ جاری ہو گیا اور قیامت تک یہ جاری رہے گا. سلام علی ابراہیم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سلامتی ہے، سلام ہے ابراہیم علیہ السلام آپ پر، آپ کو سلوٹ کیا جا رہا ہے اور آپ پر یہ سلامتی بھیجی جا رہی ہے رب العالمین کی طرف سے. آپ کا یہ جو قربانی کا، آپ کا یہ جو ایثار کا اور یہ جو محبت رب العالمین سے اور یہ جو پیار کا جذبہ تھا، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو سلامتی بھیجی جا رہی ہے. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ کے ساتھ مشورہ کر کے قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے جا رہے تھے، تو شیطان ان کو بہکانے کے لیے آتا ہے اور 3 مقامات پر ان کے دل میں طرح طرح کے خیالات ڈالتا ہے کہ تم تو یہ بہت بڑا گناہ کرنے جا رہے ہو، یہ تو ایک اپنے بیٹے کو تم ذبح کرنے جا رہے ہو، اور یہ کیسا تم عجیب کام کرنے جا رہے ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 مقامات پر اس شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں. اور یہ کنکریاں آج بھی حجاج اکرام جو ہیں وہ جمرات میں یہ کنکریاں بار بار مارتے ہیں، اور شیطان کو جو کہ ایک وہاں پہ اس کا ایک سمبل ہی ہے، ایک دیوار ہے، اس دیوار پر ایک کنکریاں مار کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی محبت اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی نیت کرتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس شیطان مردود سے جو میرے دماغ میں مختلف وسوسے ڈالتا ہے اور خیالات ڈالتا ہے. اور یہ جو دمبا تھا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا، اس کے سینگ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ میں محفوظ کر دی. اور جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ سے جو سارے بت تھے ان کو جب پاک کیا، تو اسی دمبے کے سینگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ان سینگوں کو کپڑے سے ڈھانپ دیا جاتا ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بیت اللہ میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہونی چاہیے جو نمازیوں کی توجہ کو کسی اور طرف مشغول کر دے، ان کی توجہ کو کسی اور طرف ڈائیورٹ کرنے والی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 100 سال بعد کعبۃ اللہ میں آگ لگتی ہے، تو یہ جو دمبے کے سینگ ہیں یہ اسی آگ میں جل کر راکھ ہو جاتے ہیں اور پھر ختم ہو جاتے ہیں. تو سامعین گرامی، یہ 2021 کا دور ہے، اور اس دور میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا جب اسی سنت ابراہیمی کو تازہ کرنے جاتے ہیں
تو بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ تو بہت پرانا کام ہے، یہ خون بہانے کی کیا ضرورت ہے، کسی جگہ پہ کوئی واٹر کولر لگا دو، کسی جگہ پر کوئی درخت لگا دو، کسی بیوہ کی مدد کر دو. یہ ساری کچھ تو کرنی ہی چاہیے. مسلمانوں پر صدقہ جاریہ تو فرض ہے، جو کہ ہر مسلمان کو اپنی حیثیت میں کچھ نہ کچھ تو کرتے ہی رہنا چاہیے. لیکن یہ جو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ کوئی صرف سمبولک نہیں ہے کہ ایک کوئی سمبل ہے یا نشانی ہے دمبا یا بکرا یا گائے یا اونٹ جسے ہم ذبح کر کے اور اس کے گوشت کے پھر حصے کرتے ہیں، پھر اسے بانٹ دیتے ہیں. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کے حضور نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے قربانی کا، ولیکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ کو تو وہ تقوی، وہ جذبہ اور وہ نیت پہنچتی ہے جس نیت سے تم یہ جو سنت ابراہیمی ہے یہ ادا کر رہے ہو. یہ قربانی قرب والی قربانی تھی جو بندے کو صرف اللہ کے نزدیک نہیں کرتی، بلکہ بندے کو، باپ کو اپنے بیٹے کے نزدیک کرتی ہے. بیٹے کی اپنے باپ سے جو بے پناہ محبت اور عقیدت اور فرما برداری کا اظہار کرتی ہے. خاوند کی بیوی سے محبت، کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا فیصلہ کیا تو یہ کسی ڈکٹیٹر کا فیصلہ نہیں تھا کہ آج جیسے کوئی والد گھر میں کھڑا ہو کے کہہ دے اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو کہ بس یہ میرا ڈیسیژن ہے اور تم نے اس پہ ایکٹ کرنا ہے، تم نے اس پہ نہیں. قال یا ابت فعل ما تؤمر. انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. انہوں نے اپنے بیٹے کو پورا واقعہ سیاق و سباق کے ساتھ بیان کیا، دلائل کے ساتھ، کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں آپ کو، تو بیٹے آپ کا کیا خیال ہے. تو بیٹا کہتا ہے قال یا ابت فعل ما تؤمر. آپ کو جس چیز کا حکم مل رہا ہے آپ وہ کر ڈالیے. بیٹے کی مرضی اس میں شامل ہے، ماں کی مرضی اس میں شامل ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر کہ انسان کی جو اپنی جان کا ٹکڑا ہے، جب وقت آئے تو اسے بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. اور اس سے سبق یہ ہے کہ اگر رشتوں میں قریب آنا ہے تو دینا ہے، لینا نہیں ہے. جان دینی ہے، مال دینا ہے، صلاحیتیں دینی ہے، وقت دینا ہے، علم دینا ہے، ہمدردی دینی ہے، پیار دینا ہے، محبت دینی ہے. کیونکہ جتنا زیادہ اگر کسی کو دو گے تو رب العالمین نے اس سے کئی گنا زیادہ دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے. سامعین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی بے پناہ محبت تو تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان میں تدبر تھا، ان میں حکمت تھی. وہ غور و فکر کرتے تھے، وہ چیزوں کے بارے میں سوال کرتے تھے. وہ صرف فلاسفرز نہیں تھے. کیونکہ آج کل کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک طرف لوگ نظر آتے ہیں جو ان کے پاس علم بہت ہے، پی ایچ ڈیز ہیں، پوسٹ ڈاکٹریٹ ہیں، بہت بڑا علم ہے، وہ فلاسفرز ہیں، دانشور ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں. اور ایک طرف لوگ نظر آتے ہیں جن کے پاس ایمانی جذبہ تو بہت ہے، لیکن ان کے پاس دانش مندی نہیں ہے، ان کے پاس حکمت نہیں ہے، ان کے پاس غور و فکر نہیں ہے، ان کے پاس تدبر نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام غور و فکر کا، تدبر کا، حکمت کا اور اس کے ساتھ ساتھ جذبہ ایمانی کا ایک بہترین مرکب تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام نے ان کا درجہ جو تھا وہ بہت بلند کر دیا. تو چیزوں کی تہ میں جانا، چیزوں پر غور و فکر کرنا
اللہ کی تخلیقات پر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، سوچنا، صرف سوچنا ہی نہیں، پھر اس پر عمل کرنا، اور پھر پورے جذبے اور پورے خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو جب امت سوچنا بند کر دیتی ہے، جب امت غور و فکر بند کر دیتی ہے، جب امت سوال پوچھنا بند کر دیتی ہے، تو پھر ایک اندھی تقلید کا دور شروع ہوتا ہے، اور پھر جہالت کا اور لادینی کا بازار گرم ہوتا ہے۔ بچے آج کل کے ہمارے اس لیے مسلمان ہیں کہ وہ مسلمان کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں۔ بچوں کو سوال کرنا چاہیے کہ وہ کیوں مسلمان ہیں۔ بچوں کو سوال کرنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا اور یہ جو موت کا اور یہ جو دنیا کا یہ جو سلسلہ ہے یہ کیوں بنایا ہے، یہ کائنات کس لیے تخلیق کی۔ بچوں کو سوال کرنا چاہیے کہ میں نماز اگر پڑھتا ہوں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ بچوں کو سوال کرنا چاہیے کہ میں اگر روزہ رکھتا ہوں تو میری ذات میں، میرے کردار میں اور میرے اخلاق میں کیا تبدیلی آئے گی۔ اور بچوں کو یہ سوال کرنا چاہیے تو اس کے ساتھ ساتھ والدین کو ان سوالوں کے جواب دینے چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم چپ کر کے بیٹھو اور یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے کرو۔ کیوں؟ کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کوشچن کرنے کی سنت تھی، اسٹیٹس کو توڑنے کی سنت تھی۔ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کا جو طریقہ تھا اس کے خلاف بغاوت کی، اور پھر انہوں نے چاند پر غور کیا، ستاروں پر غور کیا، سورج پر غور کیا، اور پھر اس ہستی کی طرف اپنا رخ کیا جس ہستی نے اس ساری کائنات کو تخلیق کیا۔ اور پھر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ اور یہ کون حضرت ابراہیم علیہ السلام سوال کر رہے ہیں، اور کس سے؟ رب العالمین سے سوال کر رہے ہیں۔ آج کسی بھی شخص سے کوئی سوال ہوتا ہے تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ اس سوال کا جواب میں نہیں دے سکتا، یا چپ کر کے بیٹھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب العالمین سے سوال کر رہے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ اے میرے رب، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ تحیی الموتى، مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال اولم تؤمن، کہ کیا ابراہیم آپ کو ایمان نہیں ہے اس بات پر، کیا اس بات پر یقین نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں بلا، بالکل ہے، بالکل دل و جان سے قبول کرتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کا سکون چاہتا ہوں، میں اپنے دل اور دماغ کو کسی دلیل کے ساتھ مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ میرے اندر کی پیاس جو ہے وہ بجھ نہیں رہی، میرے اندر کی پیاس کسی دلیل سے، کسی حکمت سے، کسی نشانی سے، کسی غور و فکر اور کسی تدبر کے ساتھ ہی میری پیاس بجھے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، کہ آپ 4 پرندے لیں، انہیں ذبح کریں، ان کے گوشت کو اکٹھا کریں۔ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، پھر پہاڑوں پر 4 جگہ پہ ان گوشت کی جو ٹکڑیاں ہیں اسے رکھ دیں۔ ثم ادعهن يأتينك سعيا، پھر آپ انہیں آواز دو تو وہ پرندے آپ کی طرف دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ یہ رب العالمین کہہ رہے ہیں، وہ رب العالمین جو کہ کن کہتے ہیں تو وہ فیکون ہو جاتا ہے۔ وہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دلیل دے رہے ہیں، آپ کو کنونس کر رہے ہیں، ان کی دل کو مطمئن کر رہے ہیں، ولیکن لیطمئن قلبی، ان کے دل کو مطمئن کر رہے ہیں دلیل کے ساتھ اور پھر نشانی کے ساتھ کہ وہ پرندوں کو ان کو ذبح کرتے ہیں، ان کا گوشت رکھتے ہیں، پھر پہاڑوں پر ان کے ٹکڑے رکھتے ہیں، پھر جب انہیں پکارتے ہیں تو وہ پرندے ان کی طرف اڑ کر دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ثم ادعوهن یأتینک سعیا، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین سے کہا کہ رب العالمین آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، تو ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا،
وہ رب العالمین سے سوال کر رہے تھے، ان پر کسی نے کوئی فتویٰ نہیں دیا، کیونکہ رب العالمین نے یہ جو دنیا بنائی ہے یہ قاعدے اور قانون کے ساتھ بنائی، اور اس میں پوری دلیلوں کا اور دماغ کا اور تدبر کا اور فکر کا اور جذبے کا ایک یہ مکسچر ہے۔ دل میں جذبہ ایمانی ہو اور دماغ میں حکمت ہو تو پھر مسلمان جو ہے وہ سپر پاور بنتا ہے۔ تو سامعین گرامی، اس عید کے موقع پر اسی جذبہ قربانی کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اسی فکر اور اسی تدبر کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے کائنات کے بارے میں، رب العالمین کے بارے میں، بتوں کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں، اسی فکر اور اسی تدبر کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر خیر جاری اور ساری رکھ دیا۔ اسی قربانی کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ قربانی اپنی انا کی قربانی، جو میرا شیطان مجھے اندر سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس تو بڑی صلاحیتیں ہیں، تم تو بڑی اچھی بات بھی کرتے ہو، تمہارے پاس تو بڑا علم بھی ہے، یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، اور تمہاری بات تو بالکل صحیح ہے، اور یہ ہم میں سے ہر ایک کے شخص کے دماغ میں وہ یہ ڈالتا رہتا ہے، اور اسی جھوٹی انا اور اسی تکبر میں پھر ہم بہتے چلے جاتے ہیں اور ہم ہدایت کے راستے سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس عید قربان پر دمبے کے ساتھ ساتھ اپنی انا کو بھی قربان کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو لیڈر ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، وہ لیتے نہیں ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ ایک مرتبہ جا رہے تھے کسی دور صحرا میں، اور پانی نہیں تھا۔ پھر ایک جگہ قافلہ رکتا ہے اور پانی مل جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی سخت پیاس لگی ہے، صحابہ اکرام کو بھی بڑی سخت پیاس لگی ہے۔ صحابہ اکرام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی لے کر آتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں پہلے تم پیو۔ سارے صحابہ اکرام پہلے پانی پیتے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں پانی کا پیالہ لیتے ہیں اور اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو قوم کا سردار ہے، جو قوم کا سردار وہ سب سے آخر میں پانی پیتا ہے، قوم کا سردار سب سے آخر میں پانی پیتا ہے، وہ دیتا ہے، وہ لیتا نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چھوٹے مقام پر یا بڑے مقام پر کسی بھی لیڈرشپ رول میں رکھا ہوا ہے، کوئی بھی اقتدار عطا کیا ہوا ہے، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ شہر میں ہو، چاہے وہ ملک میں ہو، انہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو قوم کا لیڈر ہے وہ سب سے آخر میں پیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی قربانی کی سنت پر اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری امت کا معمار بنا دیا اور ان کا مقام بہت بلند کر دیا، اور ان کی محبت کو اور ان کی سنتوں کو اس پورے کرۂ ارض پر بسنے والے مسلمانوں کے دلوں میں نقش کر دیا، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، قد صدقت رؤیا، انہوں نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ انہوں نے روایات سے بغاوت کی، وہ روایات پر چلنے والے نہیں تھے، انہوں نے روایات کو کوشچن کیا، فکر کیا، غور کیا، تدبر کیا، اور پھر ان روایات سے بغاوت کی، اور پھر انہوں نے اپنی گھر والوں کے ساتھ اور اپنی قوم کے ساتھ محبت کا، قربانی کا، دینے کا سلسلہ، پیار اور محبت کا سلسلہ جاری کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام بہت بلند کر دیا۔ سامعین گرامی، اسی جذبے کو آج دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آل احمد سرور نے کہا تھا اپنے خوبصورت کلام میں، انہوں نے کہا تھا خواب دیکھو تو صحیح، خواب دکھاؤ تو صحیح، خواب دیکھو تو صحیح، خواب دکھاؤ تو صحیح، خواب بن جاتے ہیں ایک روز حقیقت یارو۔ ہر روایت سے بغاوت بھی ضروری ہی تو ہے، ہر روایت سے بغاوت بھی ضروری ہی تو ہے،
کہ بغاوت ہے ایک نئی روایت یارو، صرف لینا جنہیں آتا ہے، صرف لینا جنہیں آتا ہے وہ حوث کے ہیں غلام، صرف لینا جنہیں آتا ہے وہ حوث کے ہیں غلام، اور دینے کا ہے ایک نام محبت یارو، دینے کا نام محبت ہے۔ روایات سے بغاوت کرنے کا نام سنت ابراہیمی ہے۔ اسی سنت کو اور اسی جذبے کو دوبارہ آج زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا کریں سامعین گرامی کہ اللہ تعالی ہمیں سنت ابراہیمی کی روح کو سمجھنے اور پھر اس روح کو اپنی اپنی ذاتی اور اپنی اپنی انفرادی اور اپنی اپنی اجتماعی زندگیوں میں ہمیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔